عرب خطے میں ایک کشیدگی کا ماحول ہے۔ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، جبکہ سعودی عرب کے قطر سے تعلقات بھی ٹھیک نہیں چل رہے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کتنی بڑی طاقت ہے۔ رقبے کے اعتبار سے سعودی عرب دنیا کا 13واں سب سے بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب دنیا میں کروڈ آئل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، تو وینزویلا کے بعد تیل کے ثابت شدہ سب سے زیادہ ذخائر بھی سعودی عرب میں ہیں۔ لیکن یہی تیل کے ذخائر سعودی عرب کی کمزوری بھی ہیں اور اس کی طاقت بھی۔ طاقت اس طرح کہ یہ سعودی معیشت کو بہت بڑا زر مبادلہ دیتے ہیں، اور کمزوری اس طرح کہ قدرتی وسائل کسی ملک کی دیر پا ترقی کے ضامن نہیں ہوتے۔ دیر پا ترقی عوام کی مثبت سوچ، محنت اور مہارت سے جنم لیتی ہے۔ دفاعی لحاظ سے دیکھیں تو 3 لاکھ فورسز کے ساتھ سعودی عرب، اسرائیل، مصر اور ایران کے بعد خطے کی چوتھی بڑی فوجی طاقت ہے۔ 2017 میں سعودی عرب نے امریکہ سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی ڈیل بھی کی ہے، جس کے مطابق 350 ارب ڈالر کے جنگی جہاز اور دوسرا ساز و سامان امریکہ سے خریدا جائے گا، جبکہ جدید میزائل سسٹم کے لیے بھی سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر کی ڈیل روس سے کر رکھی ہے۔ اس سب کے باوجود سعودی عرب کی فوج کو ایک ایکسپرٹ فوج نہیں مانا جاتا، جس کا ایک مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب سعودی فورسز نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ سعودی دعوے کے مطابق یہ محاذ انہیں ہفتوں میں جیت جانا تھا، لیکن مہینوں گزرنے کے باوجود سعودی عرب اپنے اہداف حاصل نہیں کر پایا۔ سیاسی لحاظ سے سعودی عرب کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور امریکہ کا قریبی اتحادی ہونا ہے۔ 1930 میں جب آل سعود کے سربراہ محمد بن سعود نے سعودی بادشاہت کا آغاز کیا تو امریکی صدر روز ویلٹ سے ایک تاریخی دفاعی معاہدہ کیا، جس کے مطابق امریکہ سعودی عرب کا تحفظ کرے گا اور بدلے میں سستا تیل حاصل کرے گا۔ سعودی عرب کی دوسری بڑی طاقت دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مذہب اسلام کے مقدس ترین مقامات کا اس سرزمین پر ہونا ہے۔ یہ بات دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں سعودی عرب کا ایک خاص مقام پیدا کرتی ہے، جبکہ ہر سال حاجیوں اور عمرہ زائرین کی خدمت کر کے سعودی عرب اپنی ساکھ کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مختصر یہ کہ سعودی عرب عرب خطے کی ایک بڑی معاشی طاقت اور درمیانے درجے کی فوجی طاقت ہے۔ امریکی انٹیلیجنس دنیا بھر میں سعودی مفادات کا تحفظ کرتی ہے، لیکن سعودی عرب میں خود سے اتنی طاقت نہیں کہ رائج ورلڈ آرڈر میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکے۔